Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. قریب آ جائیں, تھوڑا مائک کے قریب ہو جائیے. I'm Matilda Dias from Goa, working here in Mumbai. And I have been working for the last few years in Gulf. During that time, I was really happy during the time of Ramadan. And this time was a fasting time. Those times, the Arabs over there, they fast and they forgive and they do lot of good things. But after that Ramadan, Eid finish, they continue with the same things which they have done before Ramadan. So it's not fair. But I believe Islam is beautiful and I really like the way it is. بہن کا سوال ہے, کئی سال گلف کنٹریز میں گزارا کیا ہے اور رمضان کے وقت اسے اچھا لگتا ہے, دیکھتے مسلمان کس طریقے سے دیالو ہے, مہربان ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں. لیکن یہ عرب لوگ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے اسے بھول جاتے. یہ غلط ہے. لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے. میں مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن رمضان کے موقع پہ وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کروں میرے اچھائی پن کی انتہا ہو رمضان کے وقت. تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو وہ عام طور پہ کرتا ہے وہ اسے کوشش کرے کہ کم از کم رمضان میں نہ کرے. تو اس طریقے سے وہ اور جد و جہد کرتا ہے, مسلمان اور جہاد کرتا ہے کہ کم از کم رمضان میں تو میں 5 ٹائم نماز پڑھوں, کم از کم رمضان میں تو جماعت سے پڑھوں, کم از کم رمضان میں تو قرآن پڑھوں. عام طور پہ ہو سکتا ہے وہ 3 بار نماز پڑھتا ہے, رمضان میں 5 بار پڑھتا ہے. عام طور پہ ہو سکتا ہے ایک آدھ جماعت چھوٹ جاتی ہے, رمضان میں سب جماعت ملتی ہے. عام طور پہ قرآن پڑھتا ہے ایک دن ہار کر کے, رمضان میں ہر روز پڑھ رہا ہے, زیادہ پڑھ رہا ہے. تو یہ کیفیت ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریکشن جو رہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اسی لیے انسان اچھائی کا جو لیول رہتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد آپ واپس اپنے غلط کام یا چھوٹی موٹی برائی پہ جاؤ. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو. تو روزے میں ہم بھوکا رہتے ہیں کیوں؟ سب سے اول چیز ہے کہ آپ متقی بنو, اور اس میں ہر انسان کا تقوی اونچا ہوتا ہے. کئی لوگ رمضان کے بعد بھی اس پہ عمل کرتے, کچھ لوگ کا میٹر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن آپ بالکل صحیح فرماتے کہ ہمیں ہر وقت چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو ہمیں کم از کم منیمم تو ہونا چاہیے. جو فرائض ہے وہ تو پورا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہے رمضان میں شاید زیادہ پڑھے, تہجد بھی پڑھے, سنتیں زیادہ پڑھے, وہ منیمم لیول ہے, وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت مینٹین کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ لیول آف چیریٹی میں گو ہائی ڈیورنگ رمضان, لیکن منیمم مینٹین ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ Yes, quite a lot. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, I do. Do you believe Jesus is God? Yes. You believe Jesus is God? Because I am Christian, I'm born that way, so I have to go on. That's it. Sister, do you know that Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him? No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today don't believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, they are going together. Yes, we are going together. But And I'm happy. But one that may ask. We are not fighting. I know that. I think so, in my side, Correct, you're I right. really believe Islam and I love my religion also. But most of the Christians believe that Jesus Christ is God. He claimed divinity.
In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. I'd like to repeat that statement. If you read the Bible, which you believe is the word of Almighty God, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. In fact, if you read the Bible in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, says, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out Yes, devil. you are right. I didn't say that you are wrong. You are just right, sir. So, Jesus is also said in Gospel of John, chapter 5, verse number 30, Jesus Christ, peace be upon him, said, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says I seek not my will, but will of Almighty God, he is a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, is a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said that he was God. He said he was a messenger of God. It's clearly mentioned in the Gospel of John chapter 14, verse number 24. He said, the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's mentioned in the book of Acts chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So Jesus Christ, peace be upon him, was a man. He never claimed divinity. So I'm asking you, this is the teaching of the church. So would you believe in the teaching of the church, or would you believe in the statements of Jesus Christ, peace be upon him, which is mentioned in the Bible? I have no comments. All these statements I'm mentioning, sister, are references from the Bible. I'm speaking from my memory. What you can do, you can go and refer to these verses. All these verses are in red letter. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself has said. So according to your Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God, which is also mentioned in the Quran. He did miracles with the permission of God. That does not make him God. So I'm asking you, when Jesus never claimed divinity, when Jesus never claimed that he was God, so why are you believing he's God? Isn't this a blind belief? I have nothing to say, sir. I request you, you go home and you do your research. Yeah. Then you will understand that Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God, but he was never God. If anyone who says that he submits his will to God, in Arabic we say Muslim. And Jesus Christ further prophesies about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in several places. Besides in the Old Testament, in the book of Deuteronomy chapter number 18, verse number 19, in the Song of Solomon chapter number 5, verse number 16, in the book of Isaiah chapter 29, verse number 12. He's also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of John chapter 15, verse number 26, in the Gospel of John chapter 16, verse number 7, as well as Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that hear shall he speak. This prophecy is nothing but coming of the last and final messenger, last and final prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. But he also prophesies that there is one more prophet to come, who would be the last prophet. So it's your duty, if you believe in Jesus Christ, you have to believe he's a messenger of God, and also believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger. Do you believe Prophet Muhammad to be the messenger of God, sister? I do believe that Muhammad Rasulullah Sallam is a messenger of God. Do you believe Jesus is a messenger of God? Nothing to say. Do you believe he's God, or do you believe messenger of God? Nothing. I don't know. So I request you, sister, that you see my video cassette, similarities between Islam and Christianity. You will get more knowledge of the Bible as well of the Quran. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you guidance and give you hidayah. You do know many things about Islam. I request you to even study your Christianity. Not just hear from hearsay. And hopefully you will get the truth. And that day you can really thank Almighty God to give you the truth. Thank you, sister.
میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر کریں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی، وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی؟ وہ نہیں، ہندو. ہندو تھی. ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا، یا اسلام کے لیے ہی پڑھتی تھی، پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی. ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا. جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا یا کرسچینٹی میں، اس طرح اسلام میں نہیں. وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے. تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی، لیکن آپ سے نہیں کہا تھا. اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی. اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کریں گا. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں، لیکن سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی. اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں، میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں. آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں، آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، مانتی ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی دباؤ، نہیں، مالی دباؤ، نہیں، کوئی پریشر، نہیں، کوئی فزیکل پریشر، نہیں. دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں. آپ بالغ ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا ہے. میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو اشہدو انا ان محمدن محمد عبدہ ابو ورسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے. آخری پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں. نام آپ نے کہا تھا، آپ کا نام پہلے انورادھا تھا. جی. آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا رضی اللہ عنہا. جی. میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے، جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ. میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاف پہ
عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک ہندو خاتون ہے جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتی ہے کہ رمضان کے دنوں میں مسلمان بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور بہت اچھے اخلاق سے رہتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ملتی ہے اس کو دیکھ کر، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو پھر سے یہ لوگ جو ہے وہ اپنی برائیوں اور برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح وضاحت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ایکسپلین کرے تو آگے کسی چیز کی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ باقی میں اپنے دل کی کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ آ گیا ہے، اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کو ہو سکے اعمال کرے اور کوشش کیا کرے کہ ہر ایک لمحہ، چاہے آپ کہیں جا رہے ہو، کہیں بیٹھ رہے ہو، کہیں کوئی کام کر رہے ہو، تو آپ جو ہے اس کوشش کرے کہ اس وقت کو عبادت میں جو ہے وہ تبدیل کرے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہو تو آپ راستے میں ذکر کرنا شروع کر دے، یا اگر وہ آپ سے نہیں ہوتا تو آپ کوئی بیان لگا لے، کسی بھی مفتی طارق مسعود کا لگا لے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا لگا لے، ڈاکٹر اسرار احمد کا لگا لے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی لیکچر لگا لے، تو آپ جا رہے ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ملے گا، اس سے ثواب بھی ملے گا۔ تو ہر ایک لمحے کو بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، جاتے ہوئے، سفر میں، کام میں، اگر آپ دکان میں کام کر رہے ہو، باقی دنوں میں آپ سانگ سنتے ہو، تو اس مہینے میں جو ہے آپ بیان لگا لو اور اونچی آواز سے لگا لو، اتنی آواز سے کہ دوسرا بھی اس کو سن سکے اور کسی کے دماغ پر بوجھ نہ بنے اس سے، اور آپ بھی اس سے جو ہے بہت کچھ سیکھیں گے اور وہ بھی سیکھے گا، اور اس دونوں کا ثواب پھر جو ہے آپ کو ضرور ملے گا۔ تو کوشش کیا کرے کہ اس میں اپنی مغفرت کرے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے بہت سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ بہت ہی افضل مہینہ ہے، اور اتنا اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ جب یہ مہینہ گزرتا تھا تو وہ کئی مہینوں تک غمزدہ ہوتے تھے اس مہینے کے پیچھے، اور جب یہ آ رہا ہوتا تھا تو کئی مہینے پہلے وہ اس کی جو ہے وہ خوشیاں مناتے تھے اور خوش ہوتے تھے دل میں کہ ہم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اعمال قبول کرے اور ہمیں جو ہے اور بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بیان میں پرسوں سن رہا تھا ایک عالم کا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ایک دوست تھا اور اس نے مجھے کہا کہ میں پچھلے 3 مہینوں سے دعا کر رہا ہوں، جب سے یہ رمضان آ رہا ہے میں پچھلے 3 مہینوں سے دعا کر رہا ہوں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں مجھے معراج کی جو رات ہے وہ دکھائے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مجھے شب قدر کی رات دکھائے، اور وہ ساری آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے آج بھی ایسے بندے موجود ہیں دنیا میں کہ وہ اتنے جو ہے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں رمضان کے لیے اور نیک اعمال کی اتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اپنی بخشش کرائے، کیونکہ یہ بخششوں کا مہینہ ہے۔ اور اس سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ لوگوں کو اسلامی ویڈیوز یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا پر جہاں پر بھی آپ کو ایک پوسٹ بھی نظر آتی ہے اس کو لائک کر کے شیئر کیا کرے، کیونکہ جو وہ آگے بڑھتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں اس سے جو ہے پھر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے لائک اور شیئر سے آپ کو جو ہے کتنا فائدہ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو آخرت میں پتہ چلے گا۔ تو اپنے اعمال کو آگے بھیجے اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جتنے بھی آپ لوگوں کو کسی بھی پیج کا، کسی بھی چینل کا ویڈیو آپ لوگوں کو سامنے آتا ہے اس کو لائک کر کے ضرور شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔